الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس ترین گروہ ہے، عظیم ترین جماعت ہے، طائفہ منصورہ ہے، اور سب سے پہلے مومنین ہیں یہ صحابہ، جن کی رفتوں کا ذکر، جن کی شان و عظمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، صحابہ کی عظمت کا ذکر فرمانا۔ صحابہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں صحابہ کا ذکر ہے۔ جب لفظ صحابی بولا جاتا ہے، یاد رکھیے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ السابقون الاولون وہ بھی شامل ہیں، اتبعوہم بإحسان ان کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے وہ مسلمان ہوئے، وہ بھی شامل ہیں۔ المہاجرین اس میں شامل ہیں، الانصار ان میں شامل ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے ان میں شامل ہیں، فتح مکہ سے بعد والے ان میں شامل ہیں، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے ان میں شامل ہیں، اہل بیت ان میں شامل ہیں، ازواج مطہرات ان میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے، بعض لوگ الگ سے ذکر کر دیتے ازواج مطہرات، اہل بیت۔ جب لفظ صحابہ بولا جاتا ہے ان میں یہ تمام کے تمام السابقون الاولون جو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 40 ہے، بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر بدر میں شرکت کی ہے، احد میں شرکت کی ہے، خندق میں شرکت کی ہے، پھر بیعت رضوان میں شرکت کی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، صحابہ نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، سب کے سب ان میں شامل ہیں، اہل بیت ان میں شامل ہیں، ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الصحابہ یہ سارے کے سارے گروہ ان میں شامل ہیں۔ اللہ مالک الملک نے ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، وعدے کیے، یاد رکھیں۔ اور ان سودوں کا، ان وعدوں کا، ان معاہدوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ وہی مقام میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں کا، ان کے مالوں کا، جنت کے بدلے میں۔ وہ اپنی جانیں، اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے مومن کون تھے؟ یہ 3 لوگ تھے؟ یہ 6 لوگ تھے؟ یہ 10 لوگ تھے؟ بتائیں۔ یہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاہدے فرما رہا ہے، اللہ جن سے سودے کر رہا ہے، یہ بلال، مقداد اور سلمان تھے؟
یا یہ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد تھے، سعید تھے، عبد الرحمن تھے، ابو عبیدہ تھے، یہ کون تھے؟ کیا یہ شامل نہیں ہیں؟ بتلائیں۔ یہ سورت سورہ التوبہ ہے، 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، یہ صحابہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، جنگوں میں شریک ہو رہے تھے، غزوہ تبوک کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، غزوہ حنین کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے اس مقام پر۔ تو کیا یہ صرف 3 لوگ تھے؟ ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ جو تاریخ یہ کہے یہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کے آپس میں تو بغض تھا، آپس میں عناد تھا، رنجشیں تھی، عداوت تھی، بنو امیہ کی بنو ہاشم کی لڑائیاں تھے، جھگڑے تھے، والعیاذ باللہ۔ اس طریقے سے صحابہ کا چہرہ پیش کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کر کے فرمایا ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ویسے ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کو بے وقوف کہا منافقین نے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کو جو جیسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کہتا ہے۔ صحابہ کو جس نے مرتد کہا وہ خود مرتد ہو گیا، صحابہ کو جس نے زندیق کہا وہ خود زندیق ہو گیا، صحابہ کو جس نے منافق کہا وہ خود منافق ہو گیا، صحابہ کو جس نے بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہو گیا۔ یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت ہے۔ سورۃ البقرہ، الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، خود ان کو عقل نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں، مالوں کو دے دیا اللہ کے رستے میں، جان کو دے دیا، بچوں کو قربان کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دی، یہ بے وقوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں مال بھی پیش کر دی، اپنی جانیں بھی پیش کر دی۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا۔ یہ ہیں صحابہ، یہ عظمتیں ہیں صحابہ کی، یہ میڈلز ہیں صحابہ کے کہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہوئے وعدوں کا ذکر تورات اور انجیل میں کر دیا ہے، اور ایک ہی مقام پر نہیں، دوسرے مقام پر بھی اللہ نے ان 2 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کی عظمتیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کے اندر بھی ذکر کیا، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ لوگوں یہ ہیں وہ صحابہ۔ صحابہ کی جہاں پر کسی غلطی کا اللہ نے ذکر کیا نا، کیونکہ بشر تھے، غلطی بھی ان سے ہو سکتی تھی، وہ نبی تو نہیں تھے، ان پر وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھیے اللہ مالک الملک نے ان کی خطا کو ذکر کرنے کے بعد فوراً 2 چیزوں کا ذکر ضرور فرمایا ہے، ایک ہے درگزر کرنے کا اور ان کے اجر عظیم کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ نے جب میدان چھوڑا، دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ میدان چھوڑنے کا تو ذکر کر دیا، لیکن اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے میدان چھوڑنے کے ذکر کے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ 2 بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو درگزر کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جن ہستیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہو ان کے اوپر طعن و تشنید کرنا یہ جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی معافی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ معافی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے ان کا ذکر جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارا وعدہ حق ہے، فی التوراۃ وہ تورات میں ہے، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں بھی ان کے ساتھ وعدہ ہے ہمارا، صحابہ کے ساتھ وعدہ۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، لوگ وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، ملک ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو صحابہ سے کیا اس کا ذکر فرمایا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، لوگوں اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ آگے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے میرے صحابہ یہ جو خوشخبری تمہیں ملی ہے نا، یہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، بیع اللہ سے کی ہے، بایعتم بہ، اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ لوگ تم پر طعن و تشنیع کرتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، فاستبشروا، خوش ہو جاؤ اس کے اوپر، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے بیع اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لی ہے، جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے اوصاف اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ہم ایسے اوصاف کو، ہم ایسی باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ تنازعات کا شکار ہے، بغض تھا آپس میں ایک دوسرے کے، والعیاذ باللہ۔ ہمارا یہی مقدمہ ہے، یاد رکھیں، اس مقدمے کو سمجھ لیں تاکہ لوگوں کے شر سے بچ سکیں۔ جو آپس میں اختلافات تھے، جو تنازعات تھے، جو جھگڑا تھا، جو لڑائی تھی، وہ حسد کی بنیاد کے اوپر نہیں تھی، وہ بغض کی بنیاد کے اوپر نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مرتبے کے انکار کی بنیاد کے اوپر نہیں تھی، بلکہ وہ دلیل اور اجتہاد کی بنیاد کے اوپر تھی۔ یاد رکھیں اس بات کو، دلیل اور اجتہاد کی بنیاد کے اوپر جھگڑا، اختلاف، یہ والد اور بیٹے کے درمیان میں ہو سکتا ہے، یہ بھائیوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، یہ ماں باپ کے درمیان میں ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جھگڑا حسد کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، لڑائی یہ آپس میں بغض کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی رحماء ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اختلاف یہ دلیل کی بنیاد کے اوپر تھا، اجتہاد کی بنیاد کے اوپر تھا، آپس میں بغض اور عداوت کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں ان کو ذرا مختصراً سماعت فرما لیں۔ التائبون، فرمائے یہ جو جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یہ کون ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنے والے۔ العابدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ السائحون، روزے رکھنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن مومنین کا ذکر کیا جن سے اللہ نے سودا کیا وہ ہیں۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہ صحابہ۔ وبشر المؤمنین، یہ خوشخبری ان مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ملا دے، ان کے ساتھ کھڑا کرے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔